اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات۔ ان 4 دنوں میں تو ہم بات کرواتے ہیں قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے ملک کے جید علماء سے، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں آپ کے سوالات ہوتے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں خطوط کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے۔ ان سوالات کو ہم یکجا کر کے اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو ابہام جو کبھی کبھار پیدا ہو جاتے ہیں وہ دور ہو جائیں۔ ہمارا دین انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، کچھ ویڈیو کوسچنز ہوتے ہیں جو ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر عوام الناس سے ریکارڈ کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب پی ایچ ڈی کراچی یونیورسٹی سے، جدید علوم، گہری نگاہ، ایک دنیا کا سفر آپ نے کیا، قریب سے دنیا کو دیکھا، مختلف سسٹمز دیکھے، فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم کراچی سے۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نبا اور آیات 17، 18، 19 اور 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق اللہ العظیم۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، پہلا سوال مفتی ارشاد صاحب کے حوالے۔ بہت سارے سوالات آئے ہیں خواتین و حضرات، لیکن ایک سوال جو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ذرا مشکل سے مراد ذرا کمپریہنسو سوال، ایک لمبا چوڑا ہے، اچھا سوال ہے، مولانا حسنین گورمانی صاحب کا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، سیکولرزم اور لبرلزم سے کیا مراد ہے؟ لبرلزم کا نظریہ کن اقدار پر مبنی ہے؟ کیا ریاست سیکولر ہوتی ہے؟ اس کی بابت شریعت کیا روشنی دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، یہ سوال علمی لحاظ سے بہت گہرا سوال ہے، جی بہت۔ اور یقیناً یہ
ہمارے پروگرام کی جو نوعیت اور ساخت ہے اس کے لحاظ سے اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہم نہیں کر پائیں گے. اختصار سے بس مختصراً جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت لبرلزم اور سیکولرزم کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہے وہ مختلف معاشروں میں ہے. جی ہمارے مسلمان معاشروں میں بھی ہوتی ہے ٹھیک. اور غیر مسلم معاشروں میں بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کے ان دونوں کا خلاصہ نکالیں گفتگو کا تو خلاصہ دو نقطوں میں نکلتا ہے. ٹھیک. جو لوگ اپنے آپ کو کسی مذہب کا ماننے والا کہتے ہیں ٹھیک. اور وہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں یا لبرلزم کی بات کرتے ہیں ناقابل قبول ہے. ہاں لیکن ناقابل قبول تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کو ماننے والے ہیں. ٹھیک. چاہے وہ اسلام کو ماننے والے ہوں یا عیسائیت کے ماننے والے ہوں یہودی. وہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم ایک مذہب کے ماننے والے ہیں اور ہم سیکولر ہیں ٹھیک. یا ہم مذہب کے ماننے والے ہیں اور لبرل ہیں. ٹھیک. تو ان کے سیکولرزم یا لبرلزم کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے جو ان کے الفاظ کے مطابق ٹھیک. کہ ہم مذہب کو مانتے ہیں لیکن مذہب کی جو تعلیمات کا تصور زندگی کے شعبوں میں نافذ کرنے کا ہے اس تصور سے ہم اتفاق نہیں کرتے. ٹھیک ہے. بس چند اخلاقی جو اقدار ہیں چھوٹی موٹی اقدار ہیں ان ان کا کو مان لیا مجموعہ جائے. ہے دین. ہاں یا کچھ ریچولز جو ہیں جی کہ اگر وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھ لو تو پڑھ لو, ٹھیک ہے. اگر وہ کہتا ہے چرچ چلے جاؤ تو چلے جاؤ. باقی یہ کہ وہ ہماری عملی زندگی کے اندر ہم اپنے صحیح اور غلط کا فیصلہ اس کی بنیاد پہ کریں ٹھیک. یہ ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کسی مذہب کا ماننے والا بھی کہتے ہیں اور ایک سیکولرزم کا مطلب وہ ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں. مذہب اور خدا جو ہے نعوذ باللہ ان کی نظر میں یہ آج کے دور کے چند بڑے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے. ٹھیک. لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ خدا ہے نہ مذہب ہے نہ کچھ ہے, یہ انسان اس دھوکے میں مبتلا تھے. آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں تو ہم باقی دنیا کی آنکھیں بھی کھول لیں. ٹھیک. اچھا اب یہ دو بظاہر ہمیں الگ الگ لوگ لگتے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے اور ہم مانتے ہیں کہ مذہب ہے اور ہم مانتے ہیں کہ عبادت گاہیں ہونی چاہیے. البتہ ہم سمجھتے ہیں کہ عملی زندگی میں عمل دخل دین کا جو اہل دین پیش کرتے ہیں وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اور ایک وہ طبقہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا. ٹھیک. یہ دو تفسیریں اگر آپ خلاصہ سارا نکالیں تو یہ دو سیکولرزم کے سامنے آتی ہیں. ایک بات اور مفتی صاحب, آپ ہی کی اجازت سے آپ ہی کی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے کہ سیکولرزم میں یہ بات بالکل طے کر لی گئی ہے یا طے کر دی گئی ہے اس کی ڈیفینیشن میں کہ اسٹیٹ کا بزنس ریلیجن کی بنیاد پہ نہیں ہو. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ طے کر لیتے ہیں سیکولرزم والے جی تو وہ کوئی سے بھی سیکولرزم والے ہوں, چاہے وہ خدا کا مطلق انکار کرتے ہوں جی یا خدا کو وہ ایک تصور معطل کے طور پہ مانتے ہوں. ٹھیک. انہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ انسان کی انفرادی زندگی میں اگر انسان مذہب کو اپنی مرضی سے ماننا چاہے تو مانے. اجتماعی نظم میں ٹھیک نہ مذہب کو مانا جا سکتا ہے نہ مذہب کی بنیاد پہ ریاست کو چلایا جائے گا, بلکہ اگر آپ یوں کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ صحیح اور غلط کے فیصلے کا اختیار مذہب کے پاس مطلقاً نہیں ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کیا ہیں وہ ہم طے کریں گے, ٹھیک ہے. حلال حرام کیا ہے وہ ہم طے کریں گے, صحیح غلط کیا ہے اجتماعی سطح پہ, سیاسی سطح پہ, معاشی سطح پہ, معاشرتی سطح پہ وہ ہم طے کریں گے. اگر دین نے کوئی تصور کتاب کی شکل میں دیا ہے, چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا قرآن سے پہلی کتاب وہ جو کتابیں وہ ہوں, وہ مطلقاً قابل قبول نہیں. چنانچہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سیکولرزم کے جو داعی ہیں ان کا جھگڑا صرف مسلمانوں سے نہیں ہے, ان کا جھگڑا عیسائیت کے اندر بھی بہت آپ کو بڑے پیمانے پہ ملے گا, کرسچینٹی میں اور جو مذاہب ہیں. تو دراصل اس وقت جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان ریاست میں, ہمارے ہاں بہت پاکستان کے اندر آپ دیکھیں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں, ہم خدا کو مانتے ہیں مگر ہم سیکولر ہیں. اصلاً جو لوگ کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں اور ہم سیکولر ہیں, یہ ایک بہت بڑے دھوکے میں ہیں لوگ. جیسے ہم قرآن کریم نے ایک تعبیر لفظ کی ہے نا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جب اللہ کو ہم اس تصور کے ساتھ مانتے ہیں جو ہمیں اللہ کے تصور, اس تصور کے ساتھ جو ملت ابراہیمی میں ہے, صرف ہمارے دین میں نہیں ہے, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کی اجتماعی زندگی کے اندر خدا تعالیٰ کا دخل نہ ہو, حلال اور حرام کے فیصلے وہ نہ کرتا ہو, طلاق کے اور نکاح کے, کاروبار کے, ہمارے انصاف کے نظام کے اندر خدا کا
عمل دخل نہ ہو. جب خدا کا عمل دخل آپ ریاست کے نام پر معطل کریں، اجتماعی زندگی سے معطل کریں، بلکہ میں جیسے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اصل تعبیر یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے صحیح اور غلط قرار دینے کا اختیار دین یا قرآن یا کتاب یا خدا کے پاس ہے ہی نہیں. جی یہ تو اختیار ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، عقل انسانی کے پاس. عقل انسانی یا خواہش انسانی کے قرآن کی تعبیر میں. جی چنانچہ ان حضرات نے آپ دیکھیں یہ جو خواتین کے حوالے سے جو ویمن رائٹس کے حوالے سے جو ایک تصور ہے، ٹھیک. یا مثال کے طور پہ آج کل جو ٹرانسجنڈر وغیرہ کے حوالے سے تصورات رائج کیے گئے ہیں، جی یا اس طرح کے 50 قسم کے جو مسائل ہیں، جی وہ جب بھی کوئی تصور پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مذہب اور دین کی بنیاد پر تو اس پہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ دو قسم کے ہمارے پاس دعوتیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ دونوں دعوتیں بالکل ایک ہی ہیں. یہ بات کہنا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں مگر دین کو معطل سمجھتے ہیں، یہ دراصل خدا کو معطل سمجھنے کے مترادف ہے. جو لوگ علی الاطلاق خدا کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ تو خیر ہیں ہی ہیں دین سے فارغ اور دین سے خارج. لیکن جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن ہم قرآن کے حلال حرام کو نہیں مانتے، تو قرآن کے اگر حلال حرام کو نہیں مانا، خدا کے تصور کو نہیں مانا، خدا کے نافذ کردہ دین کو نہیں مانا، یا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بعض دفعہ ایسے مظاہروں میں لوگ سامنے کہتے ہوئے آئے. میرے پاس ایک صاحب کے بارے میں آئی اطلاع، بڑی پوزیشن پہ ہیں کسی یونیورسٹی میں. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو نکاح اور میرج ہے یہ اولڈ فیشن کانٹریکٹ ہے. اب ہم لوگ انسان جسے ہیومنزم کا ایک تصور بھی آتا ہے، اس طرح کے جو بدقسمتی ہے کہ یہ جو کمیونزم، یہ جو لوگ ہیں سیکولرزم والے، انہوں نے بہت سارے ازم پیش کیے ہوئے ہیں اس وقت. یہ بھی پیش کیا ہوا ہے، لبرلزم بھی کیا ہوا ہے، ہیومنزم بھی کیا ہوا ہے، اور پتہ نہیں خدا جانے کون کون سے ازم پیش کیے ہوئے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی قید و بندش انسان سہتا آیا ہے ہمیشہ سے، چاہے وہ شادی کی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو، حلال حرام، یہ سب غلط ہیں. ہم فیصلہ کریں گے کیا صحیح کیا غلط ہے. چنانچہ اگر طلاق کے مسائل ہوں، نکاح کے ہوں، سود کے ہوں، حلال کے ہوں، حرام کے ہوں، یہ انسان، یہ دراصل جو سیکولرزم کی سوچ ہے وہ نمبر ایک خدا کا انکار ہے، اور دوسرا خدا کے نے جو حلال اور حرام، جو قرآن کریم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف علم بغاوت بلند کریں جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان کا جرم ایک یہ ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کو صحیح اور غلط کے معاملے میں اتھارٹی مانتے ہی نہیں ہیں. حرام اور حلال کے معاملے میں حرام اور حلال یعنی وہ ان سے تشریع کا حق لینا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اصلاً جو سیکولرزم کی دعوت ہے وہ خدا اور اس کے رسول کے تصور، آخرت کے تصور اور تشریع کا حق ان سے لینے کی ہے. ٹھیک. اب اس کے اندر کچھ نیچے تک کی شکلیں ہیں، کچھ لبرلزم کے نام پر ہیں، لیکن اس کا خلاصہ کلام یہ ہے. چنانچہ ہمارے یہاں ایک گفتگو اور بھی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ ایک مسلمان ریاست جس میں مسلمان حکمراں ہوں، جسے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا بزنس چلانے والے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور ریاست کی اکثریت مسلمان، اکثریت مسلمان ہیں، جو پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو لا بنا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن وہ اسلام کو، تو ایسے لوگ، ان کا اجتماعی جو نظم بنانے کا معاملہ ہے اس کے اندر دین کا کوئی تصور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. یعنی جسے بالفاظ دیگر ہم کہیں ریاست کا کوئی دین ہوتا ہے نہیں ہوتا، ٹھیک. تو ہم کہتے ہیں کہ ریاست کا دین نہ ہونے کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ ریاست یا تو بے دین ہوتی ہے، لا دین ہوتی ہے، یا دیندار ہوتی ہے. اور لا دینیت بھی ایک طرح کا دین ہی ہے نا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں میں خدا کو نہیں مانوں گا، میں خود اپنے آپ کو مانوں گا، تو یہ بھی تو ایک طرح کا دین ہی جی ہاں، جو کہ خدا کے دین کے مقابلے میں کھڑا ہے. بہت اچھی بات. تو دراصل ایسے لوگ جو لادینیت کی طرف دعوت دے رہے ہوتے، لادینیت بذات خود آج کل جتنے بھی ہمارے کرٹکس ہیں جو سیکولرزم پہ وہ لکھتے ہیں، تو ان سب کا کامن کانسیپٹ یہی ہے کہ سیکولرزم دراصل ایک دین، یہ بھی ایک دین ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لادین ہیں، دراصل یہ بھی ایک دین ہے جو کہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ خدا کی نہیں مانو میری مانو. اللہ اکبر. اور 50 طرح کے ان کے اپنے تصورات ہیں. اور اگر ایک ایسی ریاست ہے جہاں غالب لوگ مسلمان نہیں ہیں، تو وہاں پر جیسے ہندوستان میں اور دنیا کے بعض ملکوں میں مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہاں پر ہم سیکولرزم لائیں گے، تو وہاں سیکولرزم سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ جب ایک دفعہ اپنے آپ کو کہہ چکی ہے کہ ہم مذہب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کریں گے، تو جو مذہبی اقلیتیں ہیں، مذہبی گروپس ہیں، ان کو اپنے انفرادی جو معاملات ہیں جو سماجی نوعیت کے ہیں جی ہاں. اس میں کرنے میں اختیار ہونا چاہیے. ریاست اس میں مداخلت نہ کرے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طلاق اور نکاح کے مسائل ہیں، حلال اور حرام کے مسائل ہیں، حلت اور حرمت رشتوں کے مسائل ہیں، عبادات کے مسائل ہیں، اس کے اندر ریاست جا کے دخل نہ دے، اس لیے کہ ریاست کا مذہب تو اسلام ہے ہی نہیں.
اور ان کے صحیح غلط کی بنیاد اسلام ہے ہی نہیں. ٹھیک. انڈیا میں انڈیا ہے جیسے اور دنیا کے بعض ممالک ہیں، لیکن ایک مسلمان ملک اور پاکستان جیسا ملک جس کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے تابع ہوگا، جی ہاں. وہاں پر یہ بات کہنا کہ لبرلزم ہو، یا وہاں پر نیچے کے قوانین کو ایسا بنانا جس کے اندر دین کا تصور غائب کر دیا جائے. ہمارے بہت سارے قوانین پچھلے 5 سالوں میں ایسے بنے ہیں، 18 سال کی عمر کا معاملہ ہو، یہ سارے ہیں جس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل میں گفتگو بھی چل رہی ہے. ان سب پر جو اصل سوال آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ قانون سازی کرتے وقت بہت ساری مصلحتوں کا خیال رکھا جاتا ہے جو کہ ضروری بھی ہے، لیکن کیا اس میں دین کا یہ تصور لیا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں اسلامی نظریاتی کونسل کا جو اساسی تصور ہے وہ یہی ہے جی ہاں. کہ کسی بھی قانون سازی پہ ان سے بھی رہنمائی لی جائے کہ بھئی فلاں قسم کا قانون ہم بنانے جا رہے ہیں، اس میں یہ آپشن رکھے جا رہے ہیں، کیا ہمارے دین کے تصور کے مطابق ہیں یا خلاف ہیں؟ تو اصلاً اس وقت جو ایک فضا ہے انیق صاحب، یہ فضا وہی ہے جو ہم اپنے پروگراموں سے کہہ چکے ہیں کہ ایک تصور ہے اس وقت دنیا میں جینے کا، زندگی بتانے کا ایک تصور ہے جو کہ خدا بیزاری پر قائم ہے، اور ایک تصور ہے جو خدا دوستی پر قائم ہے. ٹھیک. جو خدا بیزاری پر تصور قائم ہے اس کو نہ خدا پسند ہے، نہ خدا سے متعلق کوئی چیز پسند ہے، نہ نبی پسند ہے، نہ دین پسند ہے، نہ خدا پسند ہے. اور ایک خدا محبت کا، خدا دوستی کا تصور ہے. جو خدا سے دوستی کا تصور رکھتے ہیں وہ پھر خدا کے ساتھ انبیاء سے بھی دوستی رکھتے ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے حکم سے بھی رکھتے ہیں، کتاب سے بھی رکھتے ہیں. یہ ایک جنگ ہے، وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، یہ وہی جنگ ہے جی. جس کی طرف حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کر چکے ہیں. یہ وہی جنگ ہے جو مختلف شکلوں میں سامنے آ رہی ہے، جس کو قرآن کریم بھی کہہ چکا ہے سورہ مجادلہ میں کہ اولئک حزب اللہ یا اولئک حزب الشیطان. ایک گروہ ہے جو حزب اللہ ہے، جو اپنے صحیح اور غلط کے لیے خدا اور اس کے رسول کو معیار بناتا ہے، اور ایک حزب الشیطان ہے جو اپنی خواہشات نفس کو معیار بناتا ہے. جی. اب اسی یہاں سوالات بہت سارے نکلتے ہیں، لیکن مختصر بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے حزب اللہ، حزب الشیطان کی بات کر دی. جو لوگ اسلامک ریچولز پر عمل کر رہے ہیں وہ خود کو حزب اللہ کی پارٹی کے فرد سمجھتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ جناب والا اللہ کو نہیں مانو، دینی اقدار کو نہیں مانو وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم کسی دینی گرفت میں بندھے ہوئے نہیں رہنا چاہتے. جیسے آپ نے بات فرمائی کہ ریاست سیکولر نہیں ہوتی، ریاست دیندار ہوتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی اکثریت والی ریاست کو دیندار دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. لبرلز، سیکولرز یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا کوئی دین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ اب سوال میرا صرف یہ ہے کہ جناب والا قرآن کریم کی جتنی آیات ہم پڑھتے ہیں تو ہم تو اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام جو اللہ کو مطلوب ہے وہ دیکھتے ہیں. تو اگر کوئی ایک شخص اپنی معصومانہ طرز فکر کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں 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 ریاست کا کوئی دین نہیں ہوتا، تو اسے یہ بتایا جائے، شروع کیا جائے وہاں سے. کہاں سے؟ حالانکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مختصر، لیکن بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اور اس دعا میں اقتدار کو مددگار بنا، یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، اور رب ادخلنی مدخل صدق. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. اگلی بات، یہ میرا آخری حصہ ہے میری گفتگو کا، معاف کیجئے لمبی ہو گئی. من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امر بالمعروف ونہی عن المنکر. جنہیں ہم زمین پہ اقتدار دیں گے، اقتدار ریاست کا اقتدار ہے نا، ریاست کا، وہ کیا کریں گے؟ یہ ذمہ داری ہے حکمران کی کہ نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ کے ادارے قائم کرے گا، نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا. ریاست سیکولر کیسے ہو سکتی ہے جہاں اکثریت میں مسلمان ہوں؟ تو کیا یہ عقیدہ خلاف قرآن نہیں ہے؟ انیق صاحب، یہ عقیدہ خلاف قرآن تو ہے ہی ہے، خلاف قرآن، خلاف حدیث، یہ خلاف عقل بھی ہے. جی. اس وجہ سے اس تصور میں تضاد، تناقض، جسے ہم کہیں نا کنٹراڈکشن ہے، ڈائیکاٹمیز ہیں. یعنی کہ یہ کہنے والا آدمی، ایک سوال ہے
کہ ایک ریاست نے اگر اپنے یہاں عدالتی نظام بنانا ہے جی جس کے اندر اس نے دیوانی اور فوجداری مقدمات طے کرنے ہیں، جی تو ریاست کی سطح پہ ہی ہو سکتے ہیں نا. جی بالکل. عدالت نظام انصاف تو ریاست کی سطح پہ ہوتا ہے. تو یہ نظام انصاف بناتے وقت کیا کسی چیز کا خیال رکھے گی یا نہیں رکھے گی؟ صحیح. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ رکھنے کی پابند نہیں ہے، ٹھیک. حلال اور حرام رکھنے کی پابند نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست جب انسانوں کے درمیان فیصلے کے لیے قانون بنائے تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اگر یہ کرے تو اس کو اختیار ہے. تو یہ بات ہی میں تناقض ہے. اس وجہ سے یہ بات جو ہمارے یہاں پچھلے دنوں پھیلائی گئی کہ ریاست کا مذہب نہیں ہوتا، یعنی صاحب یہ خالصتاً ایک یعنی بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں نا، اس کی علمی سطح اس بات کی بہت ہی پست ہے. یہ عقلاً ممکن نہیں ہے. کوئی بھی ریاست جو ہے وہ اگر خدا بیزار ریاست ہے یا اپنے احکام کے اندر، اپنی پالیسیز کے اندر، اپنے جو اس نے لیجسلیشن کرنی ہے، قانون سازی کرنی ہے، جی اگر وہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے تو سوال ہے کہ اس ریاست سے یہ مطالبہ ہم کیسے کریں گے کہ یہ قانون بناتے وقت تم مذہب کا خیال رکھو. وہ کہہ دیں کہ میں نہیں رکھتے، ہم تو پابند نہیں ہیں. اور پھر ایک آدمی جو انفرادی زندگی میں دین کا پابند ہو اور اجتماعی زندگی میں آ کر پابند نہ رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور قرآن کے جو مطالبات ہیں جو سلطان النصیرہ والے ہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں. قرآن کریم میں فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. آپس کے اختلافات میں، ان مسائل میں جہاں رہنمائی کی ضرورت ہے، جب تک کہ آپ کو رہنما اور حکم نہیں بناتے یہ مومن نہیں ہو سکتے. تو رہنما اور حکم بنانے کا کیا مفہوم ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلاف خلفائے راشدین کے پاس سلطان نہیں تھا، اقتدار نہیں تھا کیا؟ اور انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کا بعد کیا کیا؟ جی تاریخی طور پر، عقلی طور پر اور قرآن کریم پر نظر رکھیں تو یہ اس تصور میں کہ ریاست کا کوئی دین نہیں ہوتا، یہ بے دین ہوتی ہے، اس تصور کے اندر مغالطے ہی مغالطے ہیں. اس کے اندر تناقض ہے، اس میں تضاد ہے. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے جو مختلف قسم کے جو فلسفے ہیں ان کے آگے نا سر تسلیم خم کرنے اور کی یعنی دین کو ریاست مطلوب ہوتی ہے. مطلوب ہوتی ہے. اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی جو مختلف حیثیات ہیں جس کے اوپر امت میں کلام ہوا ہے، اس میں سارے علماء متفق ہیں کہ آپ شارح بھی ہیں، آپ شارع بھی ہیں، آپ کے پاس حکم ہونے کا فیصلہ بھی ہے. قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان فیصلے کیے ہیں. جی صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی حاکم نہیں تھا تو آپ ہی حاکم تھے. اس وجہ سے ہمارے یہاں جو یہ بات رکھی جاتی ہے، اور یہ پچھلے دنوں بڑا مقبول ہوا تھا، لیکن بہرحال اب تو یہ پھر دوبارہ یہ بات جو ہے پست ہو گئی ہے کہ ریاست کا کوئی دین نہیں ہوتا. چونکہ ریاست کے دین ہونے کا کوئی خدا نہ ہمارے نظر میں یہ مطلب تھوڑی کہ ریاست نے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنی ہیں، بلکہ ریاست کے دین کا تصور ہی یہی ہے کہ ریاست نے جو لوگوں کے درمیان نظم اجتماعی قائم کرنا ہے، اپنی معاشی پالیسیاں بنانی ہیں، اپنا نظام انصاف قائم کرنا ہے، اس کے اندر وہ صحیح اور غلط کے فیصلے کے لیے دین کو دیکھے گا. صرف یہ مطلب ہے کہ ریاست نے صحیح اور غلط کے فیصلے جو کرنے ہیں، جی نظام انصاف بنانا ہے، پالیسیز بنانی ہے، اس میں صحت جسے ہم کہتے ہیں، مسئلہ یہ بڑا علم کلام کا مشہور مسئلہ ہے، حسن قبو کا مسئلہ ہے کہ صحت اور حق اور باطل ہونے کا جو معیار ہے، ریاست اگر خدا اور اس کے دین کو قرار دیتی ہے تو وہ ریاست کا مذہب اسلام ہے. اور اگر وہ کہتی ہے میں خدا اور اس کو پابند نہیں ہوں تو وہ ریاست کا مطلب ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ریاست جو لا دین ہو یا دین سے اس کا تعلق نہ ہو اور اپنی پالیسیز دین کے مطابق ٹھیک ہے. بنائے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ 5 وقت آذان نے بلند ہو رہی ہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور اس ریاست میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی نظر نہیں آ رہی معاشرے میں، پڑھیں کیسے تو وہ تصور عدل آیا یہ. اجتماعی اقتدار کو مددگار بنا. اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ایک دینی گرفت سے آزاد ہونے کی ایک ترکیب کہ جناب والا ایک اب ٹھیک ہے، اب ذاتی مسئلہ ہے، انفرادی مسئلہ ہے، دین، نماز پڑھیں نہیں پڑھیں، حج کریں نہیں کریں، زکوٰۃ دیں نہیں دیں زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. دین کے معاملات کو
ریاست نہیں دیکھے خدا کے تصور اور دین کے تصور میں جی قط و برید کرنے کے بعد اس کو مانے بھی جی اور نہ بھی مانے جی، اور تو ایسی شکل نکلتی ہے۔ ایک ڈھیلا ڈھالا نظام بنا لیں کہ جس سے تعلق خدا سے ذرا کم کم نظر آئے۔ وہ ایک مشہور علم کلام میں بحث ہوتی، تھوڑا ہماری گفتگو چلی جائے گی ادھر، کہ خدا جو ہے وہ کائنات بنانے کے بعد فعال ہے یا معطل ہے۔ جی یہ دراصل اسی کا پرتو ہے یہ ساری بحث۔ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کائنات بنا کے فعال نہیں رہا، معطل ہو گیا، اس کی بلا سے لوگ جو بھی کرتے سورہ رہے۔ رحمان، آپ کی یہ بات آپ نے فرمائی، سورہ رحمان میں جب کل یومن ہوا فی شان ہم پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ الحی القیوم ہم پڑھتے ہیں، جی اور وہ حکیم خبیر، اور وہ حکم دے رہا ہے، جی اور یہ جو فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ وہ دیکھے گا کہ تم میں سے کون اچھا ہے، تم میں سے کون برا ہے، فینظر کیف تعملون قرآن کریم میں فرماتا ہے، جی لیبلوکم ایکم احسن عملا فرماتا ہے۔ سبحان تو یہ سارے کام وہ کب کر رہا ہے؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہم دین کو اجتماعی سطح پہ معطل کرتے ہیں جی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا میں، کہ صرف یہ کہ ایک آدمی انفرادی زندگی میں صحیح چل رہا ہو، ٹھیک باقی اجتماعی زندگی میں وہ کچھ بھی کرتا رہے۔ اللہ اور اکبر، بہت سارے کام ایسے ہیں جو بنتے ہی اجتماعی زندگی میں، ٹھیک، انفرادی بن ہی نہیں سکتے۔ سبحان یہ اللہ، دعویٰ بہت ہی زیادہ، انیق صاحب میں اگر کہوں تھوڑا سا ہو سکتا ہے غیر پارلیمانی لفظ ہے، لیکن بڑا پھسا اور بے دم اور بے جان سب۔ ٹھیک ہے، وہ دعویٰ کیسا بھی ہو، وہ جیسا آپ نے کہا پھسا بے دم وغیرہ، لیکن جو قرآن کریم کی جو روح ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، کیا اس سے مطابقت رکھ رہا ہے؟ اگر وہ متصادم نہیں ہے۔ رکھ رہا، اور جو نہیں رکھے گا دعویٰ مطابقت قال اللہ اور قال الرسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پھسائی ہوگا اور وہ بے دم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مختار احمد صاحب کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ہم نے دینی کاموں کے فروغ کے لیے ایک فنڈ اسلامک بینک میں رکھا ہوا ہے، ہر مہینے اس پر جو منافع آتا ہے اسے دینی کاموں میں، غریبوں کی فلاح، ان کے علاج وغیرہ پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ بینک کے منافع سے کام ہو رہا ہے، کیا یہ ہمارا کام درست ہے؟ جی ٹھیک، اسلامی بینک کے ساتھ کر رہے ہیں تو ٹھیک۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اچھا، اب یہ ہے سوال اگلا، ایک ادارہ ہے ان کا، وہ اپنے ملازمین میں سے کسی ایک یا دو افراد کو قرآن اندازی کے ذریعے حج پر بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ بھی نکل آتے ہیں، اس میں ان کے نام بھی نکل آتے ہیں کہ جو بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے پیسوں سے حج پہ جا سکتے ہیں، من استطاع الیہ سبیلا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ادارے کے پیسے وغیرہ ہوتے ہیں، ان پیسوں سے وہ حج پہ چلے جاتے ہیں۔ تو کیا جو صاحب استطاعت ہیں، کیا انہیں اس طرح کی قرآن اندازیوں کے ذریعے حج پہ جانا چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو قرآن اندازی کرتے ہیں نا لوگ، جیسے بعض کاروبار والے لوگ ہیں، جی تو یہ جو کاروبار کے مالکان ہیں ان کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے، ہاں یعنی کوئی صدقات خیرات نہیں ہے یہ۔ ہاں، تو یہ صاحب حیثیت بھی جا سکتے ہیں، اچھا بالکل جا سکتے ہیں، اس لیے کہ جیسے ایک آدمی کسی کو حج کرا دے، اچھا، جیسے بادشاہوں کی طرف سے ہر سال سرکاری حج ہوتے ہیں نا، جی سعودی حکومت بھی دعوت دیتی ہے، اس کے لیے کوئی ضروری تھوڑی کہ مستحق ہو، مستحق پر تو ویسے ہی حج نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن اندازی کے ذریعے جو حج کی ہم اسکیموں پہ بھیجتے ہیں، یہ کاروبار کے مالکان، کمپنی مالکان کی طرف سے ایک عطیہ تحفہ ہوتا ہے ٹھیک، کہ ہم اپنے ملازمین کو حج پہ بھیجیں گے۔ اب یہ کمپنی مالکان کے اختیار میں ہے کہ یا تو وہ یہ پالیسی بنا دیں کہ ہم صرف ان گریڈ کے لوگوں کو بھیجیں گے جن کی آمدنی اس سے کم ہے، ٹھیک، اور اگر انہوں نے یہ اوپن رکھا ہوا ہے اور کسی ایسے آدمی کا نام نکل آیا جو حج پہ جا سکتا ہو، اپنے تئیں بھی جا سکتا ہو، تو اور ان کی طرف سے چلا جاتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل حج ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی صدقہ خیرات تھوڑی ہے، تو تحفہ آتی ہے، یہ یعنی کہ تحفہ جیسے آج آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ساتھ حج پہ لے جانا چاہتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے بالکل، ٹکٹ کوئی اور دے، چلا کوئی اور جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا اہم سوال یہ ہیں مصاحب صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ جناب مفتی صاحب، ہم نے معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ کسی چور کو پکڑ کر خود سزا دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ابتدا میں ایک دو افراد اسے مار رہے ہوتے ہیں، پھر اور لوگ شامل ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ چوروں کو جان سے مار دیا جاتا ہے۔ کیا یہ کسی مسلمان ریاست میں یہ کام ہونا چاہیے؟ شریعت اجازت دیتی ہے؟ یہ انیق صاحب ہمارے ہاں یہ کافی بڑا، یعنی کہ نہ صرف شرعاً بلکہ قانوناً بھی
پورے ہمارے بر صغیر ہند و پاک، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستانی، پورے خطے کا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چوروں کو پکڑتے ہیں، جسے ہم آج کل موب جسٹس کہتے ہیں نا، جی کہ ہجوم کا انصاف. جی ہجوم انصاف ایسے کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا یہ آدمی بندوق پستول تانے ہوئے تھا، ہم میں سے کسی کو اس نے مار کے بھی زخمی کر دیا ہے، ہاں اب ابھی ہماری پکڑ میں آ گیا ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم اس کو حوالے پولیس کریں گے یا اس پروسیس میں جائیں گے تو اس کو کچھ ہونا ہوا تو ہے نہیں، لہذا وہ پکڑ کے خود اپنا انصاف جاری کرتے ہیں. قانوناً اور شرعاً اس کی گنجائش تو نہیں ہے. اصول یہی ہے کہ جب آپ کسی شخص کو پکڑیں گے وہ مجرم ہو تو آپ نے اس کو اس پراپر ایک ہمارا ضابطے کا طریقہ کار ہے، یعنی پولیس کو جانا پھر وہاں سے عدالت میں اسی کے ذریعے کیا جائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انیق صاحب اس سے پہلے ایک اور سوال ہے، وہ سوال ہے کہ لوگ اس تک جاتے کیوں ہیں؟ یہ موب جسٹس دنیا کے ان ملکوں میں کیوں نہیں ہوتا جہاں انصاف بہت اچھا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایک دفعہ مجرم کو پکڑ لیا ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اس کو سزا ملے گی. جب نظام انصاف پر لوگوں کا یقین کم ہو جائے، نظام انصاف پر لوگوں کا، اب تو زیادہ تر لوگ تو پولیس کو نام لے دیتے ہیں نا، حالانکہ پولیس تو صرف ایک حصہ ہے نا نظام انصاف کے اندر. پولیس کا کام تو صرف پکڑنا ہے، اس کے اندر عدالتی نظام ہے، پروسیکیوشن ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. پورا ہمارا نظام جب فرسودہ ہوتا ہے اور لوگوں کو یقین ہوتا ہے، ہمارے یہاں کیسے واقعات آئے دن انیسا واقعات میڈیا پہ ادھر ادھر آ رہے ہوتے ہیں، کسی آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی، مارا پیٹا گیا، بچوں کو قتل کر دیا گیا فلاں. اس سے پوچھا کہ آپ عدالت میں مقدمہ لڑنے جائیں گے؟ انہوں نے کہا میری استطاعت سے باہر ہے، میں نے اللہ کے سپرد کیا. کسی معاشرے میں ایک شخص کا یہ جملہ کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا نظام انصاف پر اطمینان نہیں ہے. اور اس کا مجرم اکیلا آپ نہیں کہہ سکتے کہ عدلیہ ہے یا پولیس ہے یا پروسیکیوشن، پورا سسٹم اس کا مجرم ہے. اور جو سب سے زیادہ با اختیار ہیں وہ سب سے زیادہ اتنا ڈھیلا ڈالا نظام انصاف رکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان مجرموں کو پکڑو، یہی مار پیٹ کے جو کر سکتے ہو کرو. یہ جو نفسیات پیدا ہوتی ہے یہ نظام انصاف کے کمزور ہونے سے ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پر کتنی توجہ دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین کی ہے، دنیا کے معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے انصاف کو، یہ سب. تو اس وجہ سے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے علماء کرام اس عمل کو ناجائز کہتے ہیں کہ کسی شخص کو پکڑو، خود ہی مار پیٹ کے اس کے اوپر سزا نافذ کرو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا کا تعلق اتنا ہو کہ اس کو کوڑے مارے جائیں، آپ اس کی جان لے لیتے ہیں، یا کوڑے مارے جائیں اس کے پکڑ کے لوگ ہڈی پسلی توڑ دیتے ہیں، معذور کر دیتے ہیں اس کو. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی کل سیدھی نہ ہو جب، تو پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اور پھر جب اس قسم کے واقعات ہوں تو ان کے پر کوئی علمی گفتگو جیسا ہم آج بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ عموماً کارگر نہیں ہوتی. آپ جا کر 50 گھنٹے گفتگو کر لیں، لوگ کہتے ہیں آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن حالات یہ ہیں، لہٰذا ہم تو یہ کریں گے. چنانچہ ایسے واقعات آپ دیکھتے رہتے ہوں گے. اور پھر وجہ اس کی یہ ہوتی ہے بعض دفعہ حالات کی سنگینی کہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا وہ بندوق لے کے پستول لے کے گھسا اور صرف 100 روپے 50 روپے پہ سامنے والے کو مار کے چلا گیا، یا موبائل چھینا، موبائل بھی لے لیا اور گولی بھی مار دی. تب جب ایسے حالات ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انصاف تو ہمیں ملنا نہیں، تو پھر ان کے اندر ایک اشتعال پیدا ہوتا ہے اور وہ ہجوم کے انصاف موب جسٹس پہ جاتے ہیں. لیکن یہ شرعاً، اخلاقاً، قانوناً ہر لحاظ سے غلط ہے، اور اس سے دنیا میں انصاف کبھی بھی نہیں آ سکتا. یعنی طبی طور پر آپ کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ نظام انصاف قائم کیا جائے. اور نظام انصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مدینہ منورہ میں نظام انصاف قائم کیا. آپ کے پاس سفارش آئی سب سے پہلے، کسی بڑے آدمی کے اوپر سزا آ رہی تھی بیٹی پر، آپ کے پاس سفارش آئی، آپ نے فرمایا نہیں. اور کتنی بڑی بات فرمائی، میری بیٹی بھی اگر ایسا کرتی تو میں سزا جاری کروں. جب تک اس معیار کا انصاف نافذ کرنے کا نظام آپ نہیں بناتے ایسے واقعات ہوں گے. اور اس بارے میں ہر شخص کو دیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں ہر حکومت آتی ہے، کسی حکومت کا پلان ہوتا ہے کہ وہ روڈیں بنائے گی، کسی کا پلان ہوتا ہے ہم یہ کریں گے، کسی ایک کا پلان یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نظام انصاف کو بہتر کریں گے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انصاف لینا اور اس کا حصول اب صرف اس شخص کے بس کی بات ہے جو شخص پیسہ دے سکتا ہو. جیسے کہنے والی بات نہیں، افسوس ہوتا ہے، لیکن جیسے کسی شخص نے بات کہی تھی کہ انصاف لانے کے لیے مجھے صبر ایوب، عمر نوح اور قارون کا خزانہ چاہیے، ورنہ نہیں ملتا انصاف مجھے. تو جب یہ صورت پیدا ہوتی ہے تو لوگ نفسیاتی طور پر یہ بات سوچ چکے ہوتے ہیں کہ انصاف ہمیں نہیں ملے گا. تو جیسے ہی ان کو انصاف کا موقع ملتا ہے اپنے تئیں، جس کو وہ انصاف سمجھتے ہیں وہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مار پیٹ کرنا. تو اس کو اس کی حمایت تو نہیں کی جا سکتی.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری آپ کی گفتگو یا فتوے یا پولیس، اب دیکھا ہوگا ایسا ہوتا ہے پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، مقدمے بھی چلتے ہیں ان پر، ایسے لوگوں پر، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ کہ اصل جب تک بیماری ختم نہ کی جائے، علمی گفتگو اس طرح کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اصل خرابی دور کرنے کی ضرورت ہے، نظام انصاف کو مؤثر اور اب ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کوئی دن لائے کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں بہتر ہوں۔ لیکن صورتحال جتنی سامنے آتی جا رہی ہے، وہ دن بدن صورتحال بہت خراب ہے، اللہ اور اکبر، اللہ اپنا فضل فرمائے بس۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک جو نظام ہے اس پر اعتماد وہ شروع ہو جائے گا تو اس طرح کے واقعات کے چور کو پکڑا، پبلک مار رہی ہے، اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے۔ بالکل ایسے، ٹھیک، بالکل۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ اکبر، عدل ہوتا ہوا نظر آئے، اور کوئک جسٹس ہو، جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائڈ، غریب آدمی کی دہلیز پر انصاف پہنچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمریں گزر جاتی ہیں، بلکہ عمریں کھپ جاتی ہیں اور فیصلے نہیں آتے، پیسے خرچ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ محمد احمد صاحب ہیں جھنگ سے، سوال ان کا یہ ہے، ایک حدیث کا مفہوم وہ چاہتے ہیں ذرا آپ واضح کر دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کی خرابیاں تم میں در آئیں گی، یعنی تم بھی ان میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ قرآن و حدیث میں علماء یہود کی، اچھا علماء یہود اب محدود کر دیا انہوں نے، کہ علماء یہود کی کون کون سی مذموم عادتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے علماء کو فی الحال یعنی آپ شامل بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بالکل یہود اور نصارہ وہ اہل کتاب، اس کون کون سی بیماریاں۔ دیکھیے انیس صاحب، یہ ایک حدیث مشہور ہے، اور اس طرح کی بعض مضامین حدیث میں ملتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بعض ایسے احوال کی طرف متوجہ کیا ہے، یعنی کہ ایک مستقل گفتگو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے تک بعض علامات، بعض احوال جو بیان فرمائے امت کے، جس کے اندر امت میں تفرقے کی نشانی بھی بیان کی گئی۔ اس میں ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ تم میں بت پرستی بھی پیدا ہوگی، کچھ لوگ بت پرست ہوں گے، کچھ لوگ دین سے پھریں گے، اور ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ جو پچھلی امتوں نے گڑبڑیں کی ہیں جی، اس میں تم بھی مبتلا ہوگے۔ اچھا، اب وہ امت نے کیا گڑبڑیں کی ہیں؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بہت ساری حرام چیزوں کو حلال، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کہیں گوہ کے سوراخ میں بل میں گھسیں گے تو تم بھی وہاں گھسو گے، ٹھیک یعنی کہ جو طریقہ کار وہ اپناتے ہیں ٹھیک، آہستہ آہستہ تم بھی اس کو اتباع کرنے کی کوشش کرو گے۔ ملت ابراہیمی کے اندر جو من حیث المجموع اجتماعی امراض ان کی طرف نشاندہی ہے، اس میں حلال چیزوں کو حرام کرنا، حرام چیزوں کو حلال کرنے کی طرف متوجہ ہونا، دین کی اجتماعی گرفت کا کمزور ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی امتوں کی نشانی بتائی ہے، بعض قرآن کریم میں کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، حرام کھانے کے عادی، سود کو حلال کر لیا، شراب کو حلال کر لیا، بدکاری کو حلال کر لیا۔ اس طرح کی کوششیں اس امت کے اندر بھی جاری رہیں گی، اچھا، مغلوب رہیں گی لیکن جاری رہیں گی۔ ٹھیک، ایسی تمام تر جو کوششیں ہوتی ہیں، ہم آئے دن کہیں نہ کہیں نظر آتی رہتی ہیں کہ کہیں پر کوئی آدمی آ کر کھڑا ہوا ہے کہ جی شراب کے حلال ہونے کی بات کی جائے، یہ اسی طریقے سے بات بدعنوانیاں ہیں، حلال اور حرام کے حوالے سے بعض چیزیں ہیں، تو ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی صلی اللہ کے طور پہ بیان فرمایا کہ جب اس امت کو قیامت کے قریب جاتے جاتے اس امت پر جو انحطاط اور زوال آئے گا وہ کس کس نوعیت کا آ سکتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ عبادت کا چھوڑنا، جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو امانت ہے، دیانت داری، وہ مفقود ہوتی جائے گی۔ ٹھیک، تو اس طرح کی کچھ جو خرابیاں امت میں من حیث المجموع دین کے حوالے سے ہیں اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ قرآن کریم میں بعض کی طرف اشارہ ہے وہ دین کے حوالے سے ہیں کہ وہ احتیاط نہیں کرتے تھے، کہیں پر وہ انہوں نے کچھ شرکیاں باتیں کر لیں، کچھ ایسی چیزیں کر لیں جو توحید کے منافی عقائد ہیں، تسلیس وغیرہ کے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں بھی آپ کو امت کے اندر نظر آئیں گی کہ اچھا، تو وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چونکہ مبہم رکھا ہے، تو اس پر گفتگو بہت سارے تناظر میں ہو سکتی ہے کہ اس سے کیا کیا چیزیں مراد ہیں، لیکن ہمیں من حیث المجموع نظر آتا ہے کہ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں کہ دین کو پس پش ڈال دینا، دین کو محدود کر دینا، دین کو سمجھنا کہ یہ ہمارے دائرے سے باہر ہے اور صرف رسومات تک چلے جانا اپنے آپ کو، یہ سب خرابیاں در آئیں گی، حلال حرام کے حوالے سے چیزیں در آئیں گی۔
بعض اخلاقی انحطاط ہمارے یہاں جیسے ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. یہ من حیث المجموع ہے. اب اس کے اندر جو جزوی طور پر آپ جائیں تو ہو سکتا ہے کسی ایک علاقے میں کوئی اور چیز ایک چیز غالب ہوئی ہے, کسی ایک علاقے میں ایک چیز غالب ہوئی ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من حیث المجموع امت کے اندر جو اجتماعی خرابیاں پیدا ہوں گی اس کی طرف ایک اشارہ فرمایا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی یا قرب قیامت کی جو علامات بیان کی ہیں عموماً ان میں ابہام رکھا ہے. بہت واضح طور پہ چیزیں نہیں بتائیں کہ اس کی شکل کیا ہوگی, اچھا, عملی طور پر کیسا ہونے لگے گا امت میں, لیکن اس کی طرف ابہام رکھنے کی جو بہت ساری وجوہات علماء نے لکھی اس میں ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ اس کی مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ مختلف صورتیں ہو سکیں گی. ضروری نہیں کہ ساری روئے زمین پر ایک ہی شکل ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی ایک چیز غالب ہو جائے, کہیں پر کوئی ایک چیز غالب ہو جائے, کہیں کوئی ایک چیز غالب ہو جائے. مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے یہاں دیکھیں کہ ہمارے یہاں اس وقت ایک رواج ہے ہمارے مسلمان ملکوں میں کہ دین چاہے قانون کی شکل میں پھر بھی موجود ہو لیکن نفاذ نہیں ہوتا اس کا, نفاذ کے معاملے میں ڈھیلا پن ہونا, اور یہ سمجھنا کہ جو ہم نے اپنے تئیں کچھ قانون سازی کی وہ زیادہ بہتر ہے. تو اب یہ دین کو من حیث المجموع عملی زندگی سے معطل کر دینا اور خدا کو ماننا, تو یہ یعنی قولی اقرار عملی انکار, یہ روش وہیں کی ہے. اللہ اکبر. تو یہ اب ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی امراض کی طرف اشارہ ہے اس میں. اللہ اکبر, کلیئر. کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ ظالم حکمران کے خلاف کب آواز اٹھانی چاہیے؟ ارشاد. دیکھیے انیق صاحب, ظالم حکمران کے خلاف آواز اٹھانے کے بہت سارے مفہوم ہیں, میں 2-3 پہ بات کر دیتا ہوں. جی. ظالم حکمران کے خلاف آواز اٹھانے کا ایک مطلب تو یہ کہ آپ اس کے خلاف جسے ہم ایجیٹیشن کہتے ہیں ہنگامہ کریں اور حکومت کو الٹنے کی کوشش کریں, اور ایک یہ کہ آپ مختلف مواقع پر آواز اپنی بلند کریں عوامی سطح پہ, جسے ہم آج کل کہتے ہیں قانونی دائرہ اختیار کے تحت احتجاج کریں. تو اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مقرر ہو کہ جی یہاں تک پہنچے تو بات کریں. اگر آپ کو ظلم نظر آتا ہے تو اس کے خلاف جہاں جہاں آپ کا اختیار ہے وہاں پر بات کرنی چاہیے. اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک فلاں چیز کے معاملے میں ظلم ہوتا ہے تو آپ جس فورم پہ اس کے اندر جائز طریقے سے احتجاج کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ سمجھتے ہیں آپ اس بات کو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی فلاں معاملات کے اندر جو ہم پر ٹیکس لگایا گیا ہے یا فلاں طریقہ کار کے تحت جو ہم سے پیسے لیے جا رہے ہیں یہ ظلم ہے. ٹھیک. تو آپ اس کا جائز طریقے سے اس کے خلاف آواز اٹھانے کا وہ جائز طریقہ کیا ہے؟ جائز طریقہ یہ کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی قسم کے ایسے نقصان سے بچتے ہوئے, یعنی ہمارے یہاں تو احتجاج جیسے کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت پر اثر جب پڑے گا جب ہم کو توڑ پھوڑ کریں اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہمارے یہاں نہیں. لیکن دنیا میں جیسے اس کے طریقے ہڑتال کی جاتی ہے, جیسے اب ہڑتال جو ہے وہ قانوناً ایک جائز طریقہ ہے جس کے ذریعے حکومت پر ایک دباؤ پیدا کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے حکومت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ظلم سے روکیں. تو ظالم حکمراں کے خلاف اس طرح کے اقدامات کرنا جس کے ذریعے احتجاج کرنا یا مثال کے طور پہ عمل کو اپنے آپ کو معطل کرنا, یہ وہ طریقے ہیں جس کو آج کی دنیا میں قبول کیا جاتا ہے. تو ایسے تمام طریقے جن کو دنیا میں قبول کیا جاتا ہو, آواز اٹھانے کے, بات کرنے کے, میڈیا پہ بولنے کے, لکھنے کے, تحریر کے, جہاں جہاں انسان کو موقع ملتا ہو بات کرنے کے, یا آج کل جیسے سوشل میڈیا اس پہ بات, لیکن اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر نقصان پہنچانا, چاہے وہ آپ مالی طور پر نقصان پہنچائیں, ظاہری طور پر پہنچائیں یا ریاست کے کوئی خلاف باتیں کر کے پہنچائیں, اس سے بچ کے اس دائرے میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے. یعنی کہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک جگہ ظلم ہو رہا ہے, ایک جگہ غلط بات ہو رہی ہے تو ہم چپ رہیں یا بولیں؟ تو جواب ہے کہ بولیں, جو جائز طریقے اس کو اختیار کریں. بالکل خاموش رہنا نہیں چاہیے, اور نہ ایسا احتجاج یا ایسا کرنا چاہیے کہ باہر نکلے آپ نے جا کر بسیں جلا دیں, آپ نے روڈیں توڑ دیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف بھی ہے کہ جو ظالم حکمراں یا جو لوگ آ کر منصب پہ بیٹھے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے یا ان میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے جو لوگ ان کے قریب ہیں ان کے ذریعے بھی جائیں, یعنی کہ تمام ذرائع اختیار کرنے چاہیے, وہ چاہے ذاتی تعلقات والے ذرائع ہوں, شور شرابے والے ذرائع ہوں, لیکن وہ دائرے میں رہیں جس سے نظام زندگی کو ایسے معطل, جیسے آپ دیکھیں آج کل ہمارے اس خطے میں پورے بر صغیر ہند و پاک, بنگلہ دیش, ہندوستان, پاکستان, مہنگائی بہت زیادہ ہے. دنیا کے بعض ملکوں میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں تو وہاں احتجاج ہو رہا ہے. اب احتجاج کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ آ کے روڈ پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم گاڑی نہیں چلنے دیں گے, اس کے نتیجے میں ایک دباؤ پیدا ہوتا ہے. اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, اس کی اجازت ہے, اس کی وہاں پر قانون کے تحت بھی اجازت دی جاتی ہے. عدالت ہمارے پاس دین میں کیا اجازت ہے؟ ہمارے دین میں اس طرح کی چیزوں پر آج کل ایک گفتگو ہے, حال میں ہی اس پر گفتگو آئی کہ
کہ اگر ایسی چیز ہے جس سے حکمراں پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے تو اس کی اجازت دی جائے. تو علماء کے طبقے کا لیکن اگر عوام الناس تکلیف میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، عوام الناس کے سڑکیں بلاک کر دی گئیں وغیرہ وغیرہ، اور حکومت پہ دباؤ پڑ رہا ہے، تو عوام کو نقصان پہنچا کر تکلیف میں رکھ کر کیا حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے؟ بعض صورتوں میں ہوتا ہے. یعنی کہ بعض دفعہ جیسے مثال کے طور پہ لوگ ہیں، انہوں نے سوچا کہ ہم ہڑتال کرتے ہیں، یعنی کہ ٹرانسپورٹ نہیں چلاتے، یا قلم چھوڑ ہڑتال ہوا کرتی تھی پہلے، ٹھیک اور یہ بر صغیر ہند و پاک میں تو یہ تقسیم ہند سے پہلے کی چیز چلی آ رہی ہے. ٹھیک اب جب آپ کوئی کام کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں تو اس سے افراد بھی متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک لیکن ان افراد کو بھی کی طرف سے بھی رضامندی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم عارضی طور پر اس پر راضی ہیں، ٹھیک لیکن اس کے نتیجے میں اگر کوئی مثبت بات پیدا ہو رہی ہے. یعنی کہ ایک بحث ہمارے یہاں علماء نے کی ہے کہ اگر کچھ لوگ حکمراں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو کب اجازت ہے. تو بعض حضرات نے ایک شرط ذکر کی ہے کہ اگر ان کو یقین ہو کہ وہ کامیاب ہو کر اس حکمراں کو ہٹا سکیں گے تب تو کھڑے ہوں، لیکن اگر ان کو اندازہ ہو کہ فساد ہوگا تب نہ کھڑے ہوں. نہیں، وہ تو پھر آگے کا معاملہ ہاں تو ہے میں یہی نا، بات وہ کر رہا تو ہوں کہ خروج اسی کا معاملہ ہے نہیں، نا، وہ تو خروج ہے نا، خروج نہیں. اسی اصول کے تحت یہ بات ہے ٹھیک کہ اگر آپ کوئی ایسا عمل اٹھا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم ہڑتال کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں 10 دن کے اندر حکومت اس بات کو مان جائے گی یا امید ہے مان جانے کی، تب آپ کے لیے شرعاً اجازت ہے، اور اس کو بھی جہاں تک ممکن ہو دائرے میں رکھیں. دیکھیں اس کے علاوہ پھر آخری عمل آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہیں، کچھ نہ کر سکیں. اس لیے علماء میں آج کل اس پر گفتگو ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کے اندر تدریجاً اس کو اس طرح رکھا جائے کہ لوگوں کو نقصان کم لوگوں پہنچے کو نقصان نہ اور پہنچے. لوگوں کو نقصان کم پہنچے، حکومت کے تک ایک پیغام اور ایک دباؤ پہنچ جائے. اگر وہ دائرے میں رہتے ہوئے کرتے ہیں، قانون کے تحت کرتے ہیں، قانون نے جس چیز کی کسی بھی کم ترین درجے میں صحیح اجازت دی ہو اس کے کرنے کی شرعاً اجازت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری حصہ، یعنی حصہ کیا، سوال ذہن میں آیا کہ جو دھرنے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان دھرنوں کی وجہ سے شہر ڈسٹرب ہوتا ہے، تو کیا اس کی اجازت دین نہیں دیتا دیکھیں، دھرنے وغیرہ جو ہوتے ہیں جس طرح رستے رستے روک کر بیٹھتے ہیں لوگ، اس سے مجموعی طور پر لوگوں کو تکلیف زیادہ ہے. ٹھیک ہے. سامنے والوں کو افادیت اس کی بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اس سے کہ لوگوں کو نقصان آنے جانے والوں کو، مریضوں کو بہت ہوتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے افادیت کم اور نقصان زیادہ ہے. جس چیز میں افادیت زیادہ ہو وہ کی جائے. اس کے بھی طریقے، دنیا میں لوگ دھرنا دیتے ہیں کہ آدھا رستہ بند کر دیتے ہیں، آدھا رستہ کھلا رہتے ہیں. ٹھیک. ہمارے یہاں ہر چیز کے اندر بڑی شدت پسندی اور جارحیت ہوتی ہے. چنانچہ ہمارے نظر میں یہ ہے کہ ایسا کرو کہ پوری روڈیں بند کرو، مریض مرتے ہیں تو مریں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بڑا شکر گزار، سوالات بہت سارے، مزید ویڈیو کوئسچنز، لیکن وقت مکمل ہوا. آپ کی آمد کے لیے میں بڑا ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں، دین سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ کارخانہ قدرت میں تفکر کرنا بھی ایک عبادت ہے. کارخانہ قدرت میں تفکر کرنا بھی ایک عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.